آج فتاوی فیض رسول کی 112 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے نکاح کے لیے فاسقوں کو گواہ ٹھہرایا تو فاسقوں کی گواہی سے نکاح ہوا یا نہیں، اور فاسقوں کے گواہ ٹھہرانے والا گنہگار ہوا یا نہیں؟ جواب: ایجاب قبول کا نام نکاح ہے، اور جس کی موجودگی میں کوئی کام ہو وہ گواہ ہے۔ لہذا جب بہت سے لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو تو مجلس نکاح میں جو لوگ ایجاب قبول کے الفاظ کو سنیں، حقیقت میں وہ سب نکاح کے گواہ ہیں۔ گواہ انہی گواہ نامزد کیا گیا ہو یا نہ کیا ہو، اور جو لوگ لڑکی یا اس کے ولی سے اجازت لینے کے لیے عام طور پر وکیل کے ساتھ جانے کے لیے نامزد کیے جاتے ہیں، وہ خاص طور پر اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو وکیل بنایا، اگرچہ عوام انہیں نکاح کا گواہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر وہی نامزد گواہ مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کے الفاظ کو بھی سنے تو وہ لوگ وکالت کے گواہ ہونے کے ساتھ نکاح کے بھی گواہ ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ نکاح کے گواہ صرف نامزد کردہ گواہ نہیں بلکہ مجلس نکاح کا ہر وہ شخص گواہ ہے کہ جس نے ایجاب و قبول کے الفاظ کو سنا، اور اگر صرف 2 فاسقوں نے ایجاب و قبول کو سنا تھا تو بھی نکاح صحیح ہو گیا۔ فتاوی قاضی خان ماہ ہندیہ جلد اول 303 صفحے اور فتاوی عالمگیری جلد 1 250 صفحے میں ہے۔ ایسا بشہادت الفاسقین والعامین، یعنی 2 فاسقوں یا صرف 2 اندھوں کی گواہی سے بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اور بحر الرائق جلد سوم 89 صفحہ اور رد المحتاج جلد 272 صفحے میں ہے۔ ان عقد بحضور الفاسقین والعامین، یعنی 2 فاسقوں یا صرف 2 اندھوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور شرح وقایہ جلد 9 صفحے میں ہے، صحا ان فاسقین، یعنی 2 فاسقوں کی موجودگی میں نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اور عمدۃ الرعایا حاشیہ شرح وقایہ صفحہ مذکور میں ہے، ان نظر فسقان ان النکاح عند نقد نکاح، یعنی اگر نکاح کے وقت صرف 2 فاسق موجود ہوں تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اور ہدایہ جلد اول 286 صفحے میں ہے، لَإِنَّهُ صَلَى مُقْلِدًا فَيَصْلَى مُقْلِدًا وَقَضَى شَاهِدًا، یعنی جب کہ فاسق بادشاہ اسلام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو قاضی شرع اور گواہ بننے کی بھی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا نکاح مذکور فاسقوں کی گواہی سے ہو گیا اور فاسقوں کو گواہ مقرر کرنے والا گنہگار نہ ہوا۔ البتہ اگر عرف میں گواہ ہونا ایک قسم کی تعظیم ہے تو فاسقوں کو گواہ مقرر کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ تعظیم و توہین کا مدار عرف پر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 374 صفحے، اور فاسقوں کی تعظیم ناجائز ہے، اور فاسقوں کی گواہی سے اگرچہ نکاح ہو جاتا ہے مگر ان کی گواہی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس صورت میں اگر عاقدین میں سے کسی نے نکاح کا انکار کر دیا تو فاسقوں کی گواہیوں سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَقْلَبُوهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پارہ 18 رکوع 7، یعنی ان فاسقوں کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ اور بار شریعت جلد 7 12 صفحے میں ہے، نکاح کے گواہ فاسق ہو یا اندھے ان پر تہمت کی حد لگائی گئی ہو تو ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، مگر عاقدین میں سے اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو ان کی شہادت سے نکاح ثابت نہ ہوگا۔ یعنی نکاح کے 2 حکم ہیں، ایک حکم انعقاد، دوسرے حکم اظہار، تو فاسقوں کی گواہیوں سے نکاح کے انعقاد کا حکم تو ثابت ہو جائے گا مگر اظہار کا حکم ثابت نہ ہوگا، جیسا کہ شامی جلد 272 صفحے میں ہے، نکاح لہو حکمان، حکم الانعقاد وحکم اظہار فَلَوْلَا مَا ذَكَرَ الْمَاتِنِ وَإِسْقَانِ إِنَّهَا تَكُونَ الْقَاجَةَ وَلَا يَقْبَلَ بِالْإِظْهَارِ الشَّهَادَةَ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةَ فِي صَغِيرِ الْأَحْكَامِ كَمَا فِي الشَّرْعِ طَحَاوِي وَهُوَ تَعَالَى أَعْلَمُ۔ استقامت شمارہ فروری و مارچ 1982 عیسوی میں آپ نے لکھا ہے کہ نکاح غائبانہ درست ہے جب کہ عورت نے اجازت دی ہو، تو اگر کوئی شخص کسی عورت یا بالغ لڑکی سے نکاح کرنا چاہے اور اس عورت یا لڑکی سے مہر وغیرہ کے معاملات طے کر کے غائبانہ نکاح پڑھوا لے اور اس عورت یا لڑکی کو خبر کرے کہ میں نے تمہارے ساتھ ان شرائط کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ عورت یا بالغ لڑکی اسے منظور کر لے، تو کیا شرعی اعتبار سے نکاح درست ہو جائے گا؟ جواب: آج کل نکاح غائبانہ ہی ہوتا ہے کہ عورت مجلس نکاح میں حاضر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیتی ہے،
وہ مجلس نکاح میں جا کر ایجاب قبول کرا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت مشرق میں ہو اور وہ کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے کہ تم میرا نکاح اتنے مہر کے ساتھ فلاں شخص سے کر دو جو مغرب میں ہے، وکیل نے وہاں پہنچ کر 2 گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کرا دیا، نکاح ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرانا چاہے تو مہر وغیرہ کے معاملات طے کیے بغیر بھی اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لے، اس طرح کی کوئی شخص اسی مجلس میں قبول کرے تو اگر جب وہ قبول کرنے کا وکیل نہ ہو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا، مگر نکاح فضولی ہوگا، یعنی عورت کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ جائز کر دے تو صحیح ہو جائے گا ورنہ لغو ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ مصر 280 صفحے میں ہے۔ رجل قال اشهد اني زوجت فلينا فبلغها الخبر فجاءت فهو باطل وقالت المرأة بين يدي شهود اشهد اني زوجت نفسي من فلان غائبة فلغ الخبر فجاز لا يجوز له قبل فزولين الغيبة في الفصلين يطوف على إجازة الغيبة في قول أصحابنا كذا في شرع الجامع الصغير لقاذخا وهو سبحانه وتعالى عالم بالصواب۔ مصباح سہراب علی کے نابالغ لڑکے کا نکاح ایک نابالغہ لڑکی سے ہوا مگر ایجاب و قبول اسی نابالغ دولہے سے کرایا گیا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ نابالغ کے والد کو اپنے نابالغ لڑکے کی طرف سے قبول کرنا چاہیے، مگر لوگوں نے یہ غلط سمجھا اور اسی نابالغ ہی سے قبول کرایا۔ کیا یہ نکاح صحیح ہوا یا غلط؟ اور مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا غلط؟ جواب: اگر نابالغ بچہ نہ سمجھ ہے تو نکاح منعقد نہ ہوا، اور اگر سمجھ والا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا، جیسے کہ فتاوی عالمگیری جلد اول 250 صفحے میں ہے۔ لا ينعقد النكاح للصبي الذي لا يقل نكاح الصبي العاقل يتوقف نفاذة الإجازة وليها هكذا في بعد الملحسن وهو تعالى عالم بالصواب۔ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: فتاوی عالمگیری میں ہے من شروط سماع الشاہدین کلامہما، یعنی نکاح کے لیے 2 گواہوں کے ساتھ میں ایجاب و قبول کے الفاظ کا سننا شرط ہے، اور یہ ٹیلی فون پر کسی طرح ممکن ہے، لیکن جب گواہ پردے کے پیچھے ہو تو معتبر نہیں، اس لیے کہ ایک آواز دوسری آواز سے مل جاتی ہے اور ٹیلی فون پر بولنے والے کے تائیں میں عموماً اشتباہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سننے والا گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھنا ہرگز صحیح نہیں۔ فتاوی عالمگیری کتاب الشہادت میں ہے لو سمع من وراء الحجاب لا يسمع ويشهد لا احتمال ان يكون غيره اذا نفذ تشريع نغما وهو تعالى عالم۔ ایک لڑکا جس کا نام عبد القادر ہے اور اس کے والد کا نام جعفر علی صاحب ہے، اس لڑکے کے عبد القادر کو بچپن ہی میں جب اس کی عمر 2.5 سال کی تھی تو جناب جمن نے گود لے لیا تھا۔ جعفر علی صاحب اور جمن علی صاحب آپس میں سگی بھائی ہیں اور ان کی بیویاں بھی آپس میں بہن تھیں۔ جمن صاحب جعفر علی کے بڑے بھائی ہیں۔ 5 اپریل 82 عیسوی کو اس لڑکے کے عبد القادر کی شادی ہو گئی، دلہن گھر آئی اور ساری رسم پوری ہو گئی۔ ایجاب قبول کرنے کے وقت یہ کہا گیا کہ عبد القادر ولد جمن، اس بات کو لڑکے نے بھی تسلیم کر لیا۔ نکاح کے وقت کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا تو اس پر لڑکی والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جمن صاحب نے جعفر علی صاحب سے کہا کہ آپ ولی بن جائیے اور اس کی ساری ذمہ داری آپ پر رہے گی، تو جعفر علی صاحب نے کہا کہ میں عبد القادر کو بچپن ہی میں آپ کی دیکھ ریکھ میں سونپ دیا تھا، اس لیے کہ میں کچھ نہیں جانتا اور مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جمن صاحب ہی نے اس لڑکے کو بچپن سے پالا پوسا ہے، کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں آنے دی، یا اس کے علاوہ جمن صاحب کا کوئی سگی اولاد نہیں ہے۔ نکاح پڑھتے وقت عبد القادر کے ساتھ ولدیت میں کسی کا نام لینا چاہیے تھا، جعفر علی صاحب کا یا جمن صاحب کا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر یہ غلط ہو گیا تو اب بھی کیا کیا جائے جبکہ شادی کی پوری رسم ادا ہو چکی؟ جواب: فوراً رسال کریں، میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ جواب: نکاح کے سلسلے میں عبد القادر ولد جعفر علی کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر نکاح پڑھانے والے نے یوں کہا کہ اے عبد القادر ولد جمن، ہم نے تمہارے ساتھ فلانا بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر کے بدلے میں کیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نکاح ہو گیا۔ اس لیے کہ جب نکاح پڑھانے والے کا مخاطب لڑکا ہو تو اس صورت میں قبول کرانے کے لیے لڑکی کا نام لینے کی حاجت ہی نہیں، صرف تم یا آپ کہنا کافی ہے۔ البتہ لڑکی سے اذن لیتے وقت اگر لڑکی نابالغہ ہو تو
اس کے ولی سے اذن لیتے وقت لڑکے کے نام لینے کی حیرت ہوتی ہے تو اگر لڑکی سے اذن لیتے وقت عبد القادر ولد جمن کہا گیا، لڑکی نے یہ جان کر اذن دیا کہ میں اس عبد القادر کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتی ہوں جو جعفر علی کا لڑکا ہے، اور جمن کی پرورش کے سبب ولد جمن کہہ دیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو گیا کہ نکاح ہونے کے لیے جس کے ساتھ نکاح کیا جائے اس کا صرف متمیز ہونا ضروری ہے۔ ہاکذا فی الجزء الخامس من الفتاوی الرضیہ وہو سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔